اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ویمن ان قرآن کے تیسرے سیشن میں انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ مرتبہ بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ کچھ تفصیلات مختلف یا زائد بھی ہیں۔ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں ان کی اہلیہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا نام صفورہ تھا، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ وہ ایک دانشمند، فرمانبردار اور اطاعت گزار خاتون تھیں۔ سورۃ القصص میں بیان کردہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بولیں جب تک چرواہے نہیں ہٹ جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ آئے، پھر کہا اے میرے رب تو میری طرف جو خیر بھی بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہا میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا ہے اس کے بدلے کے طور پر اجرت دیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا، کہا خوف نہ کرو، تم اس ظالم قوم سے بچ کر آئے ہو۔ سورۃ القصص کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین ایک شہر کا نام تھا جس میں حضرت شعیب اور ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ کی مشرق میں تھا۔ وہاں کے باشندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ آج کل اس شہر کا نام معان ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے
کہ مصر اور مدین کے درمیان 8 دن کی مسافت تھی۔ بہرحال واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں موسیٰ کو بھی قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر دے دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف کو نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ مدین والے راستے پر چل پڑے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے ہیں اور ان کے جانور موجود ہیں، اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بجائے ان کو کنویں کے قریب روک رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں چلے جائیں گے، وہ تب تک آگے بڑھ کر پانی پلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے والد صحت مند نہیں بلکہ وہ بہت بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلا دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ یہاں تک جو بات قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ کے نبی تھے، اور وہ بہرحال ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک، اور وہ فرعون کے ڈر سے وہاں سے نکلے تھے، اور راستے میں ان کی ملاقات ان 2 خواتین سے ہوئی۔ ان کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ان کے بھتیجے کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ دونوں آراء ہمیں مفسرین کے ہاں ملتی ہیں، مگر قرطبی اور اسی طرح بعض دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت شعیب ہی کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ان خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا یہ ایک مثالی رویہ تھا، اور ایک ایسے شخص کی علامت تھا جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے والا تھا، اور اپنی اسی اچھی فطرت اور اچھی خصلت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف ہیلپنگ ہینڈ بڑھایا اور ایک ٹرو مین کی پکچر پیش کی۔ ایک ایسے انسان کے طور پر وہ سامنے آئے جو کہ کسی بھی کمزور کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہمارے دین میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو دنیا کی پریشانی سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسی روایت میں مزید فرمایا، جو حصول علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، رب کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو ان پر سکون اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ملائکہ انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے آخر میں مزید فرمایا، جو شخص اپنے کردار کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ بہرحال چونکہ اس روایت میں ہمارے موضوع سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں تھیں، لیکن وہ سب اتنی امپورٹنٹ اور اتنی خوبصورت تھیں کہ مناسب سمجھا کہ انہیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی کمزور کی مدد کرتا ہے، کسی کی بھی مشکل میں اس کو ہیلپ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بے پناہ اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بہت سی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ فطری طور پر ایک شریف النفس اور نیک خصلت رکھنے والے انسان تھے، تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ان خواتین کی مدد کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پیدل آئے تھے، تو اتنے سفر کی وجہ سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر انہوں نے گزارا کیا تھا، اور اس وقت وہ بظاہر ایک بڑی مشکل حالت میں تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس مشکل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان خواتین کی مدد فرمائی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی بڑی ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے اللہ، جو خیر بھی تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب اس دعا کے اندر بھی بہت سی سیکھنے کی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہر مشکل کی گھڑی میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کہ ہماری حاجت کو پورا کرے، ہماری مشکلات کو حل کرے۔ ہم جس بھی کسی تکلیف، کرب، غم، دکھ، بیماری، آزمائش یا امتحان میں ہیں، اس سے اللہ کے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بڑی تکلیف ہو، جتنا زیادہ غم ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، اتنے ہی درجے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارنا چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ اسے خود بھی یہ نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ اس وقت اسے کس چیز کی حاجت زیادہ ہے۔ اس کی مشکل کی نوعیت ایسی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اس وقت نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی مددگار تھا، بظاہر وہ بالکل اکیلے تھے، نہ چھت تھی، نہ رزق موجود تھا۔ تو ایسی سچویشن میں پھر ایسے الفاظ میں دعا کرنی چاہیے جو بہت جامع ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ یہ بہت جامع الفاظ تھے،
کہ اے اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ تو قرآن کے بیان کے مطابق اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں جن کے جانوروں کو پانی پلایا گیا تھا، ان میں سے ایک واپس آ گئی۔ کیسے واپس آئی؟ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جس صفت کا ذکر فرمایا وہ صفت حیا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حیا کا دین میں ایک بڑا ہی اہم مقام ہے۔ حیا سب کے لیے ہی ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ لیکن خصوصی طور پر عورتوں کے حوالے سے شرم و حیا کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ایک خاتون کی صفت کے طور پر قرآن نے اسے بیان کر کے یہ بات پوری حقیقت سے ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ خواتین کو اپنی شرم و حیا کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن مولانا عبدالسلام بن محمد لکھتے ہیں ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ سبحان اللہ، وہ خاتون کس قدر با حیا ہوگی جس کی حیا کی شہادت رب العالمین نے دی ہے۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئی، بے باک عورتوں کی طرح نہیں جو بے دھڑک اور بے خوف چلی آتی ہیں اور ہر جگہ ہر چیز میں گھستی ہر طرف نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے چونکہ یہاں صفت حیا کو خاص طور پر منشن کیا ہے اور عورت ہی کے ضمن میں کیا ہے، تو اس سے خواتین کے لیے خاص طور پر یہ سبق ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مختلف کاموں میں صفت حیا کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، بلا شبہ لوگوں نے نبوت کے کلام سے جو چیز حاصل کی اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ حیا ایک ایسا وصف ہے جب وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ انسان کو بہت سے غلط کاموں، برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے کا سبب بنتا ہے، اور جب حیا باقی نہیں رہتی تو پھر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سراسر خیر ہے، یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو ان دونوں خواتین میں سے ایک جو تھیں وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور آ کر انہوں نے کیا کہا، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، پانی پلایا ہے ہمارے جانوروں کو، اس کا آپ کو
اچھا بدلہ دیں، اجرت دیں یا آپ کے ساتھ کوئی نیکی کریں۔ تو اب قرآن کا بیان بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے کہنے پر اس کے ساتھ چل دیے، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے آگے چل رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی اور اشاروں سے انہیں گھر کی طرف جانے کا راستہ بتا رہی تھی، اور یہ بھی بنیادی طور پر حیا کی وجہ سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کیا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو اس کے بعد قرآن مجید آگے جو واقعہ بیان کرتا ہے سورۃ القصص ہی میں، وہ کچھ یوں ہے: قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس پر والد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں، اور اگر آپ 10 پورے کر دیں یعنی 10 سال تو وہ آپ کی طرف سے ہے، اور میں آپ پر کوئی تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے عنقریب صالحین میں سے پائیں گے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے، اس میں وہ جو خاتون تھی یا وہ جو لڑکی تھی، ان کی ایک فراست نظر آ رہی ہے، ایک سمجھداری نظر آتی ہے، اور وہ کس طرح نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے والد کو کہہ رہی ہیں کہ وہ انہیں اجرت پر رکھ لیں کیونکہ یہ قوی اور امین ہے۔ مفسر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ والد نے دریافت کیا، تمہیں اس کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ یعنی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، جبکہ اسے 7 افراد نہیں کھینچ سکتے تھے۔ اور جہاں تک امانت کا تعلق ہے تو جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے پیچھے چلنے کو کہا، اور میں اشاروں میں اس کی رہنمائی کرتی رہی، تو اس سے میں نے پہچان لیا کہ اس میں امانت ہے۔ تو یہ پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب فراست خاتون تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کنویں سے پانی نکالنے کے عمل اور ان کے اس خاتون کے ساتھ معاملہ کرنے کے عمل سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر کیا خوبی ہے یا کیا خرابی ہے۔ اور دین کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ الدین المعاملہ، دین تو معاملے کا نام ہے، یعنی کسی انسان کے دین کی پرکھ کیسے ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور وہ معاملے میں احسن طریقہ اختیار کرے، تو اندازہ ہوگا کہ وہ درست دین پر ہے۔
اور اگر ایک شخص دین کا دعوے دار تو ہو، لیکن جب بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو برا ہی معاملہ ہو، اس کی طرف سے بدسلوکی ہی کی روش ہو، یا وہ معاملے میں کوئی دھوکہ دہی کر رہا ہو، تو پھر اس کے دین کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ الدین المعاملہ، دین معاملے کا نام ہے. اسی لیے ہمارے دین میں ایمان کے ساتھ عمل کی بہت اہمیت ہے. یہاں اس سارے واقعے میں وہ خاتون جس چیز سے متاثر ہو رہی ہے وہ عمل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہی ہے کہ جس نے ان کے لیے آگے خیر کے راستے کھولے. ان کے کردار کی یہ بلندی ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ایک دشمن سے بچنے کے بعد ایک نیک گھرانہ میسر آیا. بہرحال شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں. یہ جو حضرت شعیب کا عمل تھا یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام میں خوبیاں دیکھی اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ان کی بیٹی کے نکاح کے لیے بہت مناسب ہے، تو اس میں انہوں نے فوراً اس کا ارادہ کر لیا. ترمذی کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا: جب نماز کا وقت ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو، اور جب ہم پلہ رشتہ میسر آ جائے. یعنی ایسا رشتہ جس پر تسلی ہو، تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے. تو شعیب علیہ السلام نے بھی پھر دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا. دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا پروپوزل خود موسیٰ علیہ السلام کے آگے رکھا. ہمارے معاشرے میں عموماً اس چیز کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسے معیوب نہیں قرار دیتی. صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں اور وہ مدینہ میں فوت ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی خاتون کا ولی بھی اس کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجنے میں پہل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جبکہ جس سے نکاح کرنا مقصود ہے وہ صاحب فضیلت ہو، نیک ہو، شریف النفس ہو، اور جو
نکاح کے معیارات ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہو۔ شعیب علیہ السلام نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط بھی رکھی، اور وہ شرط تھی کام کرنے کی، اور وہ یہ تھی کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ یہ کر لیں گے تو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو اس سے مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو 8 سال کی خدمت کی مدت تھی، تو خدمت کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ مہر لازمی طور پر صرف مال کی شکل میں نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بنیاد ہے، بنیادی طور پر مہر مال ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر خدمت لینے کو مہر مقرر کیا گیا۔ اسی طرح یہ کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور اس کے عوض اس سے نکاح کرے تو یہ تعلیم دینا بھی مہر مقرر ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جن خاتون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح طے پایا ان کا نام صفورہ ذکر کیا گیا ہے تورات میں۔ ان کے بارے میں ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے 3 ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست عمر کے بارے میں، یعنی جب انہوں کو خلیفہ کے طور پر نامزد کیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقع والی خاتون کی فراست، جس نے کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کے متعلق فراست جب اس نے کہا اکرمی مثواہ، تو ان کے مطابق 3 لوگ جو تھے وہ فراست والے تھے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیوں کو پہچان لیا، اور تیسری یہی خاتون صفورہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت جو تھی جو ان کے ذمہ لگائی گئی تھی، وہ مدت خدمت کی پوری کی۔ مدت پوری کرنے کے بعد نکاح نہیں ہوا، بلکہ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ نکاح کے بعد 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی خدمت کی۔ تو انہوں نے 8 سال کا وقت رکھا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس میں سے زیادہ بہتر مدت یعنی 10 سال پورے کی، اور 10 سال کے بعد وہ پھر اپنی اہلیہ کو لے کر واپس اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے، یعنی مصر کی طرف۔ واپسی کا جو سفر تھا اس کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں جس سے تم ہاتھ تاپ سکو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے تو راستے میں صحرا میں ایک اندھیری اور سرد رات آ گئی،
جس میں سخت تیز ہوا چل رہی تھی، پھر بارش بھی شروع ہو گئی، تو ان کے پاس جو بھی تھوڑی بہت روشنی وغیرہ تھی وہ بجھ گئی، تو انہیں دور سے آگ نظر آئی۔ چونکہ اندھیرے میں وہ اپنی منزل کا راستہ کھو بیٹھے تھے، تو اس روشنی کو دیکھ کر، اس آگ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ یہاں پر قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اہلہ، اپنے اہل کے ساتھ۔ اس سے اہلیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں صرف، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کے 2 بچے ہو چکے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر طور کی جانب بڑھے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 11 تو 14 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام فرمایا۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے موسیٰ، آپ مبارک اور مقدس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اپنا جوتا اتار دیں، اور جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور یقین رکھیں، میں اللہ ہوں جہانوں کو پیدا کرنے والا اور انہیں رزق دینے والا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ وہ ابتدائی کلام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور اسی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کلام کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ ان کے ساتھ ان کا رب کلام فرما رہا ہے اور انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے، اور یہی وہ موقع تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم معجزے عنایت کیے۔ تو یہ سفر جس میں وہ اپنی اہلیہ اور بعض روایات کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی، اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 معجزات بھی عطا کر دی۔ اور وہ معجزات کیا تھے، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ جو تھا وہ عصا کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو ان سے لیتا ہوں۔ تو فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا پھینک۔ تو یک وہ عصا سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ پھر فرمایا، پکڑ لو، ڈرنا نہیں ہے، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسا یہ پہلے تھا۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا جو نبی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد انہیں ایک بڑے مشن پر بھیجا جا رہا تھا، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اصول ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی تائید کے طور پر انہیں معجزات عطا کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ دیا گیا۔ دوسرا معجزہ جو ان کو دیا گیا وہ کیا تھا کہ انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نکالیں، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکل آیا، روشن تھا۔ تو اس کے بعد آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ ہے کہ پھر ان معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا،
اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنا جو مشن ان کے سپرد تھا اسے انجام دیا. بہرحال کیونکہ وہ تفصیلات ہماری اس وقت مطلوب نہیں ہیں تو ہم اس میں نہیں جائیں گے. ابھی تک کی جو چیزیں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھی، جو آیات مبارکہ دیکھی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ حضرت صفورہ کا جو کردار دیکھا، تو اس میں آج کی خاتون کے لیے کیا رہنمائی ہے. تو آج کی خاتون کے لیے یہ رہنمائی ہے، نمبر 1، اپنی شرم و حیا کی بہترین حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پر اعتماد اور سمجھدار ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی کے مشکل مراحل کو خوش اسلوبی کے ساتھ گزار سکے. حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دبو ہو جائے اور زندگی میں آنے والی مختلف ذمہ داریوں اور مختلف حالات میں وہ سروائیو نہ کر سکے اور محتاج ہو کر رہ جائے. نہیں، بلکہ اسے کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ ڈیسیژن لینے آنے چاہیے. دوسری بات، مرد عورت کی اور عورت مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہو سکتی ہے. شریعت انسانی فطرت اور ضرورتوں کا پاس اور لحاظ رکھتی ہے اور وہ کسی ایسی بے جا پابندی کی قائل نہیں جو زندگیوں کو مشکل بنا دے. شریعت عورت کو جن بعض حدود اور قیود کا پابند کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عضو معطل ہو کر رہ جائے اور مفید اور ضروری کاموں میں شرکت نہ کر سکے. یعنی شریعت نے خواتین کے لیے حدود ضرور مقرر کیے، لیکن ان حدود کا مقصد کہیں بھی شریعت نے یہ نہیں رکھا کہ خواتین جو ہیں وہ زندگی کی اہم سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ضروری کاموں میں ان حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے شامل رہیں. تیسری چیز، شریعت قابل اور باصلاحیت خواتین کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں شرکت کرنے اور اسے آگے بڑھانے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وہ معاشرے اور افراد جو غیر ضروری شدت کی وجہ سے خواتین کی صلاحیتوں کو محدود کر دینے کی سوچ رکھتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں. شریعت نے ایسی کوئی شدت نہیں لگائی. چوتھی چیز، زوجہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار شرم و حیا کا درس دیتا ہے. شرم و حیا کا یہ مادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواتین کے لیے خاص عطیہ ہے اور اس کی پاسداری ہر صورت لازم ہے. آج کے دور میں، دور جدید میں، جبکہ خواتین زندگی کے بے شمار شعبوں میں مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کا دن رات کا مردوں کے ساتھ رابطے اور معاملے کا تعلق ہے، تو اس میں خصوصی طور پر وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ان کے لیے جو حدود اور قیود ان کے رب نے متعین کی ہیں وہ پامال نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ شرم و حیا کے ساتھ، اور شرم و حیا کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں جو شریعت نے ان پر لاگو کی ہیں، وہ گفتگو کے حوالے سے بھی ہیں، وہ لباس کے حوالے سے بھی ہیں، وہ معاملہ کرنے کے حوالے سے بھی ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اگر خواتین ان سب چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر کی مستحق ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں کی اصلاح فرمائے، اور خواتین ہونے کی حیثیت میں ہمارے جو کردار ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، انہیں آسان طریقے سے پورا کرنے کی ہمت دیں، توفیق دیں، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا